بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع اقسام شہداء پر حضرت مولانا زین الدین قاسمی دامت برکاتہم خطاب فرماتے ہوئے: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر: اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الشہداء خمسۃ: المطعون والمبتون والغریق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر: ما تعدون الشہداء فیکم؟ قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید۔ قال ان شہداء امتی اذا القلیل۔ قالوا فمن هم یا رسول اللہ؟ قال من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، ومن مات فی الطاعون فہو شہید، ومن مات فی الحطن فہو شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی میری تقریر کا جو عنوان ہے اقسام شہداء، یعنی شہداء کی قسمیں۔ جس آیت کا میں نے انتخاب کیا اس آیت کا مفہوم تو یہ ہے، اس سورہ نساء کی آیت ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ اس کے اندر شہداء کا ذکر ہے۔ اور دوسری جو آیت میں نے پڑھی، اولئک هم الصدیقون، وہ سورہ حدید کی آیت ہے، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ یعنی اس سے پہلے والا جملہ یہ ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ سچے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کے پاس شہید ہیں۔ اب شہید کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے تعلق سے میں نے دو حدیثیں پڑھی۔ ایک حدیث بخاری شریف کی ہے، دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کے علاوہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور ایک ابو داؤد کے اندر بھی ہے، نسائی کے اندر بھی ہے۔ بہرحال اس کی مختلف اقسام ہیں شہداء کی۔ سب سے پہلی بات مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید کے معنی آتے ہیں گواہ۔ ایک آدمی جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے ڈالتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام حق ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ کوئی آدمی اپنی اظہار شجاعت کے لیے جنگ کرتے ہیں، مقصد ان کا اپنی مردانگی کی قوت دکھانا ہے، طاقت دکھانا ہے، اور بعض لوگ ناموری کے لیے جنگ کرتے ہیں، ریاکاری، کہ ان کی شہرت ہو جائے کہ بڑا بہادر تھا، اور بعض لوگ اپنی قبیلے کی حمایت کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا شہید کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو جنگ کرے اس مقصد سے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یعنی اسلام کی بلندی اس کا مقصد ہے، تو وہی شہید ہے۔
یہاں تک کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مال غنیمت کی تمام جنگ کرتا ہے وہ مزدور ہے، وہ مزدور ہے، وہ مزدور ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے علی ذالک الاجیر، علی ذالک الاجیر، علی ذالک الاجیر، یعنی وہ مزدور ہے، یعنی وہ مجاہد نہیں ہو سکتا۔ مجاہد کا مقصد صرف یعنی اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی رضا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال تو حقیقی اعتبار سے شہید وہی ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کی، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 5 جگہ نقل کیا ہے، اور یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہداء کی 5 قسمیں ہیں، اس کے اندر المطعون والمبتون کا ذکر کیا کہ جو پیٹ کے درد سے، یعنی المطعون والمبتون، یعنی جو طاعون میں ہلاک ہوئے یا پیٹ کی تکلیف سے ہلاک ہوئے، یعنی ان کی موت ہو گئی، طاعون میں موت ہو گئی، ان کو بھی آپ نے اقسام شہداء میں شمار کیا۔ تو حقیقی شہداء مطلب حقیقت میں شہید وہی ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرے، اور بقیہ جتنے ہیں وہ حکمن شہید ہیں۔ حکمن شہید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، شہداء کی صف میں وہ اٹھائے جائیں گے، لیکن حقیقی شہید وہی ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی، کہ تم لوگ اپنے میں کس کو تم شہید کا حساب کرتے ہو، یعنی تم شہید کے اندر کس کو شمار کرتے ہو؟ تو حضرات صحابہ کے دماغ میں چونکہ قتال فی سبیل اللہ تھا، تو حضرات صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شہداء امتی اذا القلیل، بے شک میری امت کے شہداء اس وقت بہت قلیل ہوں گے۔ یعنی اگر تم شہید کے معنی اتنا محدود کر دو گے کہ صرف اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا، تو پھر میری امت کے شہداء کم ہوں گے۔ خالو، تو حضرات صحابہ نے پوچھا، فمن ہم یا رسول اللہ، تو وہ کون ہیں اللہ کے رسول؟ یعنی تو آپ نے فرمایا، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں مارا گیا وہ بھی شہید، ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں جس کی موت آ جائے وہ بھی شہید۔ اللہ کے راستے میں موت آنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جہاد کے لیے نکلا، راستے میں موت آ گئی، چونکہ فی سبیل اللہ کا مفہوم زیادہ تر قتال فی سبیل اللہ کے لیے، اور ہجرت کے لیے نکلا، راستے میں موت آ گئی، ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، یعنی پھر اس کو راستے میں موت آ گئی، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، چونکہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا ہے، اور خصوصاً جب ہجرت فرض ہو جائے۔ اسی طریقے سے خالص دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، خالص دین اسلام کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جماعت کی تبلیغ، مکتب فکر کی تبلیغ اسلام کا مقصود نہیں ہے۔
اسلام کا مقصد خالص صرف اسلام کی تبلیغ ہے. خالص اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی آدمی سفر کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے. ادعو الی سبیل ربک کے اندر رب کے راستے کی طرف بلاؤ. تو آدمی اپنے گھر سے خالص اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے نکلے اور یا اسے مقصد بنا لے اور رب کے راستے کی طرف دعوت دے خالص اسلام کی. اس کی دعوت صرف اسلام کی دعوت دینا ہو. اور کوئی آدمی طالب علم ہے اور طالب علم کے اندر اس کی جان چلی جاتی ہے، یعنی مطلب مدرسے میں پڑھتے پڑھتے موت ہو جاتی ہے، تو حدیث میں ہے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کی طلب میں نکلا وہ اللہ کے راستے میں یہاں تک کہ لوٹ جائے. تو وہ بھی شہید میں آتا ہے. اور جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس کی موت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. بہرحال اقسام شہداء بہت ہیں. یہ حدیث تو بخاری شریف کی ہے اور مسلم شریف کی بھی یہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کی تشریح میں حضرات محدثین نے دوسرے احادیث کے روشنی میں بہت سارے قسمیں بیان کی ہیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الشہداء خمسۃ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہداء صرف 5 ہی ہیں. اس لیے کہ مسلم شریف کی ایک حدیث جو حضرت جابر بن عتیق کی ہے اس کے اندر الشہداء سبعۃ کا لفظ ہے، شہداء 7 ہیں. تو ایک ہی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عدد مقصود نہیں ہے آپ کا، بلکہ یہ مقصود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو بتلاتا گیا آپ شہداء کی قسمیں بتلاتے گئے. تو کسی حدیث میں 5 کا ذکر ہے تو کسی میں 7 کا، اور کسی میں 1 میں شہید کے ثواب کا ذکر ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئۃ شہید، جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا میری امت کے فساد کے زمانے میں. فساد کا مطلب مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کیا ہے اے عند غلبۃ البدعۃ والجہل والفسق فیہم، یعنی بدعت اور جہالت اور گناہ کا غلبہ جب ہو جائے تو اس وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا. من تمسک اے عمل بسنتی، اور بعض لوگ نے اس کی تشریح کیا ہے کہ لازم گیرت، یعنی سنت کو مضبوطی سے پکڑاؤ میری امت کے فساد کے زمانے میں، اس کو 100 شہید کا ثواب ہے. اس لیے کہ شہید ایک مرتبہ جان دے ڈالتا ہے لیکن یہ ہر وقت حالات کا مقابلہ کرتے رہتا ہے، تو یہ ایمانی قوت سے جنگ کر رہا ہے، اس لیے اس کو 100 شہید کا ثواب ہے. تو شہداء کی کئی قسمیں آ گئی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، یعنی جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبے میں اٹھائیں گے اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو جائے. وإن مات علی فراشہ، اس کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ صف اول میں آ جائیں گے. تو بہرحال اب آئیے اقسام شہداء کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ 43-44 یعنی 43-44 میں تفصیل سے تقریباً 25 قسمیں بیان کی ہیں. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان کی روایتیں محدثین ایکسپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، چونکہ یہ محدثین کے نزدیک حاطب اللیل کے نام سے مشہور ہیں. حاطب اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات میں لکڑی چننے والا. رات میں جو لکڑی چنتا ہے وہ لکڑی اور سانپ کے اندر تمیز نہیں کر پاتا ہے. ورنہ
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ علم حدیث کے بارے میں امام الاثر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث ہیں، جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ علم حدیث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ ہے، ابھی جن کا میں نے ذکر کیا، جن کو صاحب فتح الباری کہا جاتا ہے، ان سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن پڑھنا ہمیشہ ابن حجر اسقلانی کا بھاری اس لیے رہتا ہے کہ جلال الدین سیوطی کے اندر تبحر ہے، تعمق نہیں ہے۔ تبحر کا مطلب بہت زیادہ معلومات ہے حدیث کے تعلق سے، لیکن حدیث کو پرکھنے کا مزاج نہیں ہے، صحیح اور غلط یعنی مطلب سونے کو کسوٹی پر پرکھنا ہے، وہ پرکھنے کا مزاج نہیں ہے، چونکہ یہ صوفی بھی ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صوفی ہیں، اور ابن حجر اسقلانی، اور یہ کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو بہت گہرائی ہے، اس لیے ان کا پلڑا بھاری رہتا ہے، اور صوفی کی روایت یا جس پر تصوف کا غلبہ آتا ہے تو یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ جو علم حدیث کے بہت بڑے محدث، جو اسماء الرجال کے بہت بڑے ماہر، یعنی اسماء الرجال کا مطلب ہوتا ہے حدیث کے راویوں کے حالات کو بیان کرنا، تو وہ کہتے کہ حدیث میں سب سے زیادہ جھوٹی حدیث ہم کو صوفی کی لگتی ہے، چونکہ یہ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کے اندر پرکھنے کا مزاج نہیں ہوتا۔ بہرحال علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 30 قسمیں بیان کی ہیں، اور اس کو مولانا تقی عثمانی جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نے تکمیلہ فتح الملہم کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی تکمیلہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہونا۔ فتح الملہم شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح تھی، جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث تھے اور مسلم شریف پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری اور ترمذی پڑھاتے تھے، اور یہ مسلم شریف پڑھاتے تھے، انہی کے ہم اثر۔ یہ بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے متکلم۔ ان کی تفسیر عثمانی یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے پر انہوں نے سورہ مائدہ سے ان کا حاشیہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اس کے معنی ہے یعنی اس کا نام ہے فتح الملہم، جو 3 جلدوں میں اس زمانے میں چھپی، بعد میں اب اس کی 6 جلدیں ہو گئی۔ لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جب فتح الملہم لکھے تو وہ مکمل نہیں کر سکے، تو بعد میں وہ کام ادھورا رہ گیا، جس کو انہی کے خاندان کے ایک فرد مولانا محمد تقی عثمانی، جو عثمانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، مولانا محمد تقی عثمانی نے اس کو مکمل کیا۔ اس کا نام ہے تکمیلہ فتح الملہم، یعنی فتح الملہم کا مکمل حصہ۔ اب وہ کتاب یعنی فتح الملہم تکمیلہ فتح الملہم کے ساتھ 12 جلدوں میں چھپی ہے، 6 جلدیں یعنی اس کی جو 3 جلدوں کو 6 جلدیں بنا دی گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے سائز کی، وہ 6 جلدیں علامہ شبیر احمد عثمانی کی اور 6 جلدیں مولانا محمد تقی عثمانی کی ہیں۔ تو اس کی تکمیلہ فتح الملہم جلد نمبر 9، یعنی جلد نمبر 9 کا مطلب یہ ہے کہ فتح الملہم کو ملا کر اس کے جلد نمبر 9 اور صفحہ 382 سے لے کر 386 تک علامہ جلال الدین سیوطی اور ابن حجر اسقلانی دونوں کا ذکر کرتے ہوئے 30 قسمیں بیان کی ہے۔ اور امام الاثر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کی تحقیق یہ ہے کہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں اجوہری جو مالکی ہیں، آپ نے 60 قسمیں بیان کی شہداء کی، اور اس کے بعد حضرت علامہ اور یہ علامہ انور شاہ کشمیری کی تحقیق فیض الباری کے اندر موجود ہے۔ فیض الباری جو ان کی
بخاری شریف کی تقریر ہے، تو وہ جو ہے ان کی تحقیق کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی فیض الباری کی تحقیق کے بعد مولانا سید احمد رضا بجنوری جو علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، انہوں نے انوار الباری کے اندر بھی یہ تحقیق نقل کی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تمام احادیث پر غور کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محدثین کی اصطلاح حضرات فقہا کی اصطلاح سے بھی زیادہ عام ہے، یعنی حضرات فقہا نے جو شہید کی جو تعریف بیان کی ہے اس کے مقابلے محدثین نے زیادہ بیان کی، ان کی اصطلاح عام ہے۔ تو میں احادیث پر غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ جو بھی تکلیف یا مرض یا آزمائش میں مبتلا ہو کر اس کی حالت میں موت ہو جائے تو اس حالت میں، اور تکلیف سے مراد تکلیف شرعی کہ یا ایک تکلیف ابھی اور یہ کہ آدمی اپنے اوپر مصیبت زبردستی ڈال لینا، وہ مراد نہیں ہے۔ تو تکلیف شرعی کے اندر جو آدمی جس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی تحقیق فیض الباری جلد نمبر 2 صفحہ 248 پر نقل کی گئی ہے۔ بہرحال ان حضرات کے علاوہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات جو مشکات کی شرح ہے اس میں بھی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور مگر زیادہ تفصیل فتح الباری اور تکمیل فتح الملہم کے اندر ہے، اور بخاری کی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب بیان الشہداء کے اندر 6 حدیث نقل کیے ما اسناد، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو عنوان باندھا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں، یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عنوان یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے علاوہ جو شہید ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور انس بن مالک کی روایت یہ ہے کہ وَالطَّاعُونُ شَهَادَةُ لِكُلِّ مسلم، یہ مسلم شریف کی کا ہے لفظ، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہاں شہداء کے تحت 6 احادیث ما اسناد نقل کیے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ، اور جابر بن عتیق کی روایت میں 7 کا ذکر، اور جابر بن عتیق کی روایت موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سارے شہداء کی قسمیں ہیں، اور بہت ساری قسموں کے اندر کون کون ہیں اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ جیسا کہ مسلم شریف کے اندر ہے جو آدمی پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے، اور اسی طریقے سے تعاون ہر مسلم کے لیے شہید ہے۔ تعاون والتعاون شہادت لکل مسلم، یعنی الفاظ حدیث کہ تعاون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے، جو اس کے اندر جس کی موت ہو جائے۔ اب میں آپ کے سامنے شہداء کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دیتا ہوں جو حضرات فقہا شہید کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ شہید فی الدنیا والآخرہ، یعنی وہ آدمی دنیا میں بھی شہید ہے اور آخرت میں بھی شہید، یعنی دنیا میں شہید ہونے کا مطلب ہے کہ شہید کے احکام اس پر نافذ ہوں گے،
چونکہ شہید کے بارے میں ہے کہ لم یغسل علیہم ولم یصلی علیہم، نہ شہید کو غسل دیا جاتا ہے نہ اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، بل یدفنوا فی ثیابہم ودمائہم، وہ ان کے کپڑوں اور منہ کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، کپڑے اور خون کے ساتھ۔ یہ فضیلت جس کو حاصل ہے وہ شہید فی الدنیا ہے، اور اخلاص نیت کے ساتھ اگر اس کی شہادت ہے تو وہ شہید فی الآخرت بھی ہے۔ اور شہید کی جو دوسری قسمیں ہیں وہ شہید فی الآخرہ، آخرت کے اعتبار سے شہید، یعنی دنیا کے میں اس کے اوپر شہید کا احکام نافذ نہیں ہوں گے، یعنی اس کا غسل بھی دیا جائے گا، اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی، جس طریقے سے کوئی آدمی شہید ہو جائے، شہید ہونے کے بعد وہ ایک گلاس پانی پی لے، یعنی کوئی آدمی لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور اس کو اتنی مہلت ملی کہ ایک گلاس پانی پی لے رہا ہے، یعنی دنیا کا فائدہ اٹھانے کی مہلت ملی اس کو، تو اس پر دنیاوی احکام نافذ ہوں گے، یعنی اس کی نماز وغیرہ پڑھی جائے گی، اس کا غسل دیا جائے گا۔ اب اسی طریقے سے جتنے شہید ہیں، چاہے وہ طاعون میں مرا ہو یا پیٹ کی تکلیف میں مرا ہو، یہ سب شہید ہیں، ان کو جو ہے غسل دیا جائے گا، کیونکہ یہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہیں۔ اور شہید فی الدنیا یہ ہے کہ جو جنگ کرتے کرتے بغیر دنیاوی فائدہ اٹھائے ہوئے شہید ہو گیا ہو، تو اس کو غسل وغیرہ نہیں دیں گے، لیکن اگر اس نے نیت اخلاص کی نہیں ہے اس کی، تو اس کو شہادت کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو یہ شہید فی الآخرہ ہے۔ اب آئیے شہداء کی جو قسمیں بیان کرتے ہیں، اس کے اندر پانی میں غرق ہونے والا بھی ہے، اور جو طاعون کی بیماری، جیسے آج کل یہ کورونا وائرس، اس میں جتنے بھی وائرس کی وجہ سے مرے ہیں وہ سب شہید ہیں، چونکہ یہ طاعون ہے، ایک وبا پھیلی، تو ایک وبا پھیلی ہے، اس وبا کے تحت جو مر گئے وہ بھی شہید۔ بلکہ اب تو ایک اور چیز آ رہی ہے کہ انگلینڈ سے جو لوگ آئے ہیں ان کا وائرس اتنا خطرناک ہے کہ اس کے اندر 70% مرنے کے چانسز ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے بسم اللہ سے ختم باللہ و توکل علیہ پڑھنا چاہیے، یعنی اللہ کے نام سے میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے اوپر میں اعتماد کرتا ہوں، اور ماسک وغیرہ لگانا چاہیے، اور ہاتھ ملانے سے ذرا احتراز کرنا چاہیے، اور صابن وغیرہ اور سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے، اور سب چیزوں کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو ترمذی شریف کی، کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کر؟ تو آپ نے فرمایا اقلھا، اسے باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو، وتوکل علیہ۔ تو احتیاطی تدبیر کے ساتھ روحانی تدبیر، یعنی جیسے بسم اللہ سے ختم باللہ وتوکل علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حزامی کے ساتھ کھانا کھانے کے وقت کی دعا ہے، تو سامنے والے کی بیماری نہیں لگتی ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو پڑھے تو اس کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ یہ چیز نہیں لگے گی۔ بہرحال ان سب چیزوں کے باوجود اگر تقدیر کا فیصلہ ہے تو انسان تقدیر کے سامنے مجبور ہے۔ بہرحال اب آئیے شہداء کی قسمیں اور بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ اقسام شہداء کے اندر کوئی سواری سے گر جائے وہ بھی شہید ہے، اور اقسام شہداء کے اندر یہ الحریق، آگ میں جل کر کے اگر اس کی موت ہو جائے تو وہ بھی شریک۔ ذات الجرم کا لفظ ہے حدیث میں، ذات الجرم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو نیمونیا ہوا ہے، چونکہ یہ نیمونیا یہ کورونا کا فرسٹ اسٹیج ہے، تو ذات الجرم کا لفظ بھی ہے حدیث میں، کہ اور یہ کہ اس بیماری، یہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو پھیپھڑوں کے پاس وغیرہ ہوتی ہے،
اور اس سے آدمی جو ہے اس کی موت بھی ہونے کے چانسز رہتے ہیں. اس بیماری کے اندر بھی اگر کوئی مرتا ہے وہ بھی شہید ہے. اور والمرأۃ تموت بجمعین کا لفظ ہے. اس کی تشریح میں حضرات محدثین یہ لکھتے ہیں کہ کوئی عورت زچکی کی حالت میں مر جائے یا حالت نفاس میں مرے یا اور کوئی ایسی بیماری سے مرے جو اس کو بیان نہیں کر سکتی، جس کو حدیث میں سل کا لفظ بھی ہے، جو اندرونی بیماری ہے، تو یہ سب بھی شہید ہیں. اور اس کے علاوہ جو پیٹ کی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے اندر پیٹ میں اگر پانی بھر گیا جس کو استسقاء کہتے ہیں، یا اسے ایک دست وغیرہ آنے لگے جس کو جلاب کہتے ہیں، اور اگر اسی میں اس کی موت ہو جائے یا پیٹ میں درد ہو، تکلیف ہو اس کے، تو وہ بھی شہید کے اندر وہ بھی داخل ہے. اور ایک ترمذی وغیرہ کی حدیث میں من قتل دون مالی فهو شہید، انہیں جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. اور بعض روایت میں لفظ دین بھی ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. اور بعض روایت میں دھم کا لفظ ہے، یعنی جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. اور بعض روایت میں اہل کا لفظ ہے، یعنی جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. اور بعض روایت میں مظلوم شہید کا بھی ذکر ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں زخمی ہو کر کوئی زخم کی حالت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. یا اونٹ پر یا گھوڑے پر یا کسی بھی سواری پر سے گر جائے، یعنی اونٹ اور گھوڑے کی سواری قدیم زمانے میں ہوتی تھی، آج کے زمانے میں اسکوٹر وغیرہ اور ایک کاریں وغیرہ یا ہوائی جہاز وغیرہ، یہ سب تو چونکہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اونٹ وغیرہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو سواریاں انسان ایجاد کرتا ہے وہ ساری سواریاں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، چونکہ دماغ اللہ نے دیا ہے. اسی لیے سورہ نحل کی آیت والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے گھوڑا، گدھا، خچر پیدا کیا تاکہ تم سوار ہو اور زیب و زینت کے لیے. ویخلق ما لا تعلمون، اور وہ خدا آگے چل کر ایسی سواریاں بنائے گا جس کو تم نہیں جانتے ہو. تو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے تحت تمام سواریاں آ گئی، یعنی تمام سواریاں اس کے تحت آ گئی. تو آج کل کے سواریوں میں کوئی موٹر سائیکل سے گر جائے یا گاڑی سے گر جائے، یا جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان جو بیچارے ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں، جبکہ اور پولیس سے ڈر کر پہنتے ہیں، جبکہ ہیلمٹ آپ کی سیفٹی کے لیے بنائی جاتی ہے، آپ کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے. حکومت کا ہر قانون غلط نہیں ہوتا ہے، وہ آپ پولیس سے ڈر کر کے ہیلمٹ پہنتے ہیں، جبکہ جان سے ڈر کر پہننا چاہیے آپ کو. تو ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی موت سواری سے گر کر کے ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ میں ہو جاتی ہے، یا سواری سے گر کر ہو جاتی ہے، سامنے والے کو بچانے نے جا کر کے وہ گر جاتے ہیں، تو وہ سب شہید میں آتے ہیں. بہرحال تو یہ سب، یعنی کسی بھی سواری سے گر جائے وہ بھی شہید ہے. اور اس کے علاوہ چلتے چلتے اگر گر گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، چکر آ گئی، گر گیا، وہ بھی شہید ہے. اور اس کے علاوہ کسی کو زہریلا جانور کاٹا اور زہریلا جانور کاٹنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے. اور یہ کہ اس کے اندر یعنی مطلب اس کو زہریلا جانور نے کاٹا ہو اور اس میں سے جو بھی یعنی مطلب ایسی حالات میں کوئی آدمی بستر پر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. اور اسی طریقے سے دار قطنی کی روایت جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے اندر موت الغریب کا بھی لفظ ہے. موت الغریب کا مطلب ہوتا ہے
کہ اجنبی یعنی اپنے وطن سے باہر کسی کی موت ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال ہوتا نہیں، اسے کوئی پانی پلانے والا ہوتا نہیں، موت الغریب جو اپنے شہر سے باہر جس کی موت ہوتی ہے وہ بھی ہے۔ اور بعض روایت میں من مات مرابطن مات شہیدن کا لفظ بھی ہے کہ جو مرابط یعنی لشکر اسلام کی سرحد کی حفاظت کرتے کرتے مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ اور ابن حبان کی روایت میں ہے یہ الفاظ، اور طبرانی کی روایت میں والمرء یموت علی فراشی فی سبیل اللہ، یعنی وہ آدمی جو اپنے بستر پر اللہ کے راستے میں مرتا ہے، یعنی جہاد کرتے کرتے وہ سب آ جاتا ہے۔ اور جس کو کسی درندے نے پھاڑا ہو یا گرمی کی حالت میں، چونکہ شریق کا لفظ بھی حدیث میں ہے، جو شریق کا مطلب ہوتا ہے جو سورج کی گرمی سے، یا اسے کوئی درندہ وغیرہ پھاڑا ہو، وہ بھی اس کا بھی ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر سمندر کا سفر کرتے ہوئے کسی کو قے ہو جائے اور اس حالت میں وہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طریقے سے پیٹ کی تکلیف کے اندر تو آپ کا بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے المائد فی البحر، یعنی جو سمندر کا سفر طے کرنے والا، اس کا بھی ذکر ہے کہ جو سمندر میں سفر کرتا ہو اور اسے الٹی ہو جائے، یعنی اسے متلی آ جائے، قے ہو جائے۔ اس کے علاوہ حدیث میں کل موتتی یموت بها المسلم فهو شہید کا لفظ بھی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی موت کا سبب بنے وہ ایک مسلمان کے لیے اگر یہ سبب بنتا ہے تو وہ شہادت کا مرتبہ ہے۔ اور سرا کا بھی لفظ ہے حدیث میں، یعنی زمین پر گرنا، یا اچھا اس کے علاوہ اور ایک حدیث ہے، مطلب حدیث میں وہ جملہ ہے، اس سے پہلے وہ جملہ نقل کرنے سے پہلے میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں جتنی باتیں نقل کر رہا ہوں جس کو محدثین نے بیان کیا ہے، اس میں کسی حدیث کی سند میں پہ کلام ہو سکتا ہے، چونکہ اصحاب الجرح و تعدیل حدیث کے اندر ہے کہ جو جرح کے معنی آتے ہیں راوی کا عیب بیان کرنا، اور تعدیل کے معنی آتے ہیں راوی کی خوبی بیان کرنا، یہ علم حدیث کی اصطلاح ہے۔ تو اصحاب الجرح و تعدیل کے اندر ہو کہ معیار پر ہو سکتا ہے کوئی حدیث نہ اتر رہی ہو۔ بہرحال اب یہ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں ہمارے نوجوان ذرا کان کھول کے سن لیں۔ الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ کسی نیک نیتی کے ساتھ کسی سے محبت کیا ہو، اور محبت کرنے کے بعد الفاظ حدیث کے یہ ہے کہ افا کا لفظ ہے، افہو کا لفظ، یعنی وہ محبت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھا ہو۔ عفت بہت بڑی چیز ہے عصمت کے مقابل میں۔ عصمت کے معنی جو آدمی غلط کام نہ کیا ہو، عفت کے معنی آتے ہیں جو آدمی کے دل میں بھی غلط خیال نہ آیا ہو، غلط خیالات دل میں نہ آئے ہو۔ عفت کے معیار پر اترنا بہت مشکل ہے۔ الفاظ حدیث یہ ہیں کہ جو آدمی کسی نیک نیتی کے ساتھ محبت کیا ہو، یعنی اور پھر اس کے بعد افا کا لفظ ہے، یعنی وہ گناہوں سے محفوظ رہا ہو اور وہ محبت دل میں رکھ کر کے مر گیا ہو، وہ بھی شہید ہے۔ یعنی مثلا کوئی آدمی کسی نیک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ نہیں کر سکا شادی، اور وہ بات دل میں رکھ کر کے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا مرتبہ دیں گے۔ یہ حدیث ہے۔ بہرحال یہ حدیث بھی حضرات محدثین نے نقل کیا ہے۔
اس کے اندر شرط یہ ہے کہ محبت بھی ہو اور گناہ سے محفوظ ہو، ورنہ آج کل کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جیسا آج کل کے دور میں جس کو عام زبان میں لائن مارنا کہتے ہیں، یہ اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ آج کل جو بہت ساری بے شرمیاں بے حیائیاں ہوتی ہیں نا، اور یہ جو کورونا وائرس آیا ہے، یہ بے حیائی بھی اس کا سبب ہے۔ آج کل کتنی بے شرمی بے حیائی ہے کہ ایک تو حجاب یعنی پردہ نکل گیا ہے، اور منگنی کی جو دلہن ہوتی ہے اس کو لے کر گھومنے کا شوق ہے، اور اس کو بوسہ لیا جاتا ہے، اسے انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، اور اگر کوئی بولے تو رشتہ داری تک خراب ہو جاتی ہے، جبکہ دین کی بات ہر جگہ بولی جاتی ہے۔ تو آج کل کے ہمارے جو نوجوان جو عشق بازی لگائے ہیں، جو پرچہ بازی، عشق بازی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل نہیں ہیں۔ ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے خالص اللہ کے لیے، جیسے کوئی لڑکی یا لڑکا کسی سے دین کی بنیاد پر نکاح کرنا چاہے، کچھ حالات کی بنیاد پر وہ اگر شادی نہ ہو سکے، وہ خود گناہ سے محفوظ رہا ہو، اور عفا کا لفظ ہے حدیث میں، اور اپنی محبت کو دل میں چھپایا ہے، اور اس حالت میں موت ہو جائے تو وہ بھی شہید کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے اب چونکہ عفت کی تشریح میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اور طالب علم سے مراد علم شرعی علم کی بنیاد کو حاصل کرنے والا، شریعت کا علم حاصل کرتے کرتے مر جائے، اور اگر کوئی آدمی دوسرا علم بھی حاصل کر رہا ہے، مقصد اس کا اسلام ہے، جیسے کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد حلال روزی کمانا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے حلال روزی کمانا ہے، مقصد اگر اس کا وہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں داخل ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کی مقصد اس کا شریعت ہو۔ اور عام طور سے علم جو کہا جاتا ہے، علم شریعت، وہ حلال اور حرام کے تمیز کے علم کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تاجر کے بارے میں حدیث ہے، التاجر الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو امانت دار تاجر وہ نبی، صدیق، شہید کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اذان دینے والا اپنا احتساب کرتے ہوئے، یعنی مؤذن بھی ہو محتسب بھی ہو، اپنا حساب بھی کرتا ہو، جائزہ لیتا ہو کہ وہ اللہ کے لیے اذان دے رہا ہو، اور اخلاص نیت، اپنی نیت کا حساب کر رہا ہو، چاہے وہ وقت کی تنخواہ لے رہا ہو، اس سے بحث نہیں ہے، وہ تنخواہ تو لینا جائز ہے۔ یعنی کچھ لوگ جن کو وظیفہ دیا جاتا ہے، وہ بھی اگر اخلاص سے اگر اذان دے رہے ہیں تو وہ بھی اس میں داخل ہیں، اور کوئی آدمی مؤذن نہیں ہے لیکن وہ اخلاص سے اذان دے رہا ہے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، یعنی اپنا جائزہ لیتے ہوئے اور اللہ کے لیے، تو وہ بھی شہید کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے حلال کمائی کھلانے والا، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں ایک بہت آسان جملہ ہے، بہت مختصر دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، یعنی اے اللہ میرے لیے موت میں بھی برکت عطا فرما، اور موت کے بعد بھی مجھے برکت عطا فرما۔ موت میں برکت کے اندر خاتمہ بالخیر ہونا ہے، اور موت کے بعد یعنی خبر سے لے کر تمام مراحل کی آسانی ہے۔ یہ دعا جو آدمی 25 مرتبہ پڑھتا ہے، اور اس حالت میں یعنی معمول کے مطابق اس کی موت اگر بستر پر بھی ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اور جو شخص چاشت کی نماز پڑھے اور ایام 20 کے روزے رکھے، ایام 20 کا مطلب ہوتا ہے ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھے، اور روزہ رکھتے ہوئے یعنی یہ ہر مہینے کی ایام 20 کو روزہ رکھنے کا اس کا معمول ہو، اور چاشت کی نماز پڑھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 وقت کی نمازیں چھوڑے، 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ اور وتر کی نماز جو عشاء میں پڑھی جاتی ہے، وہ سفر اور حضر دونوں میں کبھی نہیں چھوڑتا، وہ بھی شہید ہے۔ تو بہرحال 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ چاشت کی نماز ہو، اور ایام 20 کے روزے ہوں، اور عشاء کی نماز کے ساتھ وتر کی نماز ہو۔
اور وہ حدیث تو بیان ہی کر چکے ہیں کہ من تمسک بسنتی، جو شخص میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے میری امت کے فساد کے زمانے میں، تو شہید کا ثواب ہے۔ اور جو شخص کسی بیماری میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو کلام پاک میں منقول ہے، اس کو 40 مرتبہ پڑھے تو وہ بھی شہید ہے۔ علامہ ابن عابدین جو بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ 25 کے اندر اس کا مطلب صفحہ 252 میں ذکر کیا ہے، اور مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے تکملہ فتح الملہم میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ اور اجوہری جس کی تحقیق میں نے ابھی بیان کیا، مالکی نے مشہور عظم کے اندر شہداء کی 7 قسمیں مطلب 60 قسمیں یعنی 60 قسمیں بیان کی، 60۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین پڑھے رات کے وقت اور اس کی موت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور اس کے علاوہ وضو کی حالت میں جس کی موت ہو وہ بھی شہید ہے۔ ان سب کے علاوہ حدیث میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ من عاش مدارین فهو شہید، جو مداری بن کر زندگی گزارتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ مداری کا مطلب ہمارے عام زبانوں میں جو مفہوم ہے وہ مراد نہیں ہے، جیسا علامہ اقبال نے کمیونزم کے بارے میں کہا تھا کہ تماشا دکھا کر مداری گیا بول کے۔ تو خیر وہ کمیونزم کی ترقی کا زمانہ تھا، لیکن اب تو کمیونزم کو کہیں بھی پناہ نہیں مل رہی ہے۔ بہرحال تو مداری کے معنی عام طور سے ہماری زبان میں کھیل دکھانے والا، یعنی بندر وغیرہ کو کھیل دکھانے والا، وہ مراد نہیں ہے۔ حدیث میں من عاش مدارین کا لفظ ہے، جو مداری بن کر زندگی گزارتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ مداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے چکر آتا ہو، یعنی سر اس کے چکر میں اس کو بار بار چکر آتا ہو، یا سر میں درد ہوتا ہو، یا زمانے کی گردش کا وہ یا یہ مصیبتوں کا وہ شکار ہو۔ جس طریقے سے ایک شاعر نے کہا، طوفان کر رہا ہے میری زندگی کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کشتی بھنور میں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور اس کے علاوہ مسند دیلمی کی روایت میں یہ بھی ہے، مطلب ہے کہ یہ من عاش مدارین جو یہ مسند دیلمی کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، تو جیسا کہ طبرانی کی روایت ہے کہ وہ بھی شہیدی مرتبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے امصار مسلمین یعنی مسلمانوں کے شہر سے جو کھانا لانے کے لیے حاصل کرتا ہے اس کو بھی شہید ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے اور اس ٹھنڈک سے موت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اسی طریقے سے جو حج کے دن مرے، چاہے وہ حج میں مرے یا دنیا کے کسی خطے میں مرے، یوم عرفہ جس دن حاجی حج کر رہے اس دن مرے، اس کا بھی مقام یہ ہے کہ وہ شہیدی ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ اور جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری کی 3 آیتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کو اسے وکیل بناتے ہیں، 70,000 فرشتوں کو اس کو وکیل بناتے ہیں، اور شام تک اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور جو آدمی رات میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں یعنی واللہ الذی لا الہ الا هو عالم غیب الشہادۃ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے ساتھ یہ سورہ حشر کی یعنی جو 28 پارے میں ہے اس کی آخر کی 3 آیتیں پڑھتا ہے، صبح پڑھتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک بھیجتے ہیں۔ اور اگر یہ صبح میں پڑھا اس دن موت ہو گئی اس کی تو وہ شہیدی مرتبہ ہے، اور رات میں پڑھا اور اس کی موت رات میں ہو جائے تو وہ بھی شہیدی
مرتبہ ہے۔ بہرحال تو بے ہوشی کی حالت میں بھی اگر کوئی آدمی کی موت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ تمام قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا شہید کے اندر کی کیا کیا قسمیں ہیں۔ اب آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں۔ بحر الرائق ایک جو کنز الدقائق کی شرح ہے۔ کنز الدقائق جو فقہ کی کتاب ہے، یعنی باریکیوں کا خزانہ، جو عام طور سے دینی مدارس میں جماعت چہارم کے اندر پڑھائی جاتی، جیسے دارالعلوم دیوبند کے اندر یا وقف دارالعلوم دیوبند میں کنز الدقائق پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی شرح ہے بحر الرائق، اور اسی کے حوالے کو دیتے ہوئے مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ الجہاد فی الاسلام کے اندر اس کا حوالے کے ساتھ اس کی عبارت نقل کی ہے کہ ایک آدمی زمین حاصل کرنے کی نیت سے جنگ کر رہا ہے۔ اس کا مقصد زمین حاصل کرنا ہے یا زمین بچانا، یعنی مسلمانوں کی شان و شوکت پر اگر کوئی مٹانا چاہتا ہے تو اس شان و شوکت کو باقی رکھنا ہے تاکہ آگے اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ تو یہ مقصد اگر کسی کا ہے تو وہ بھی شہید ہے، یعنی اس حالت میں چاہے وہ زمین حاصل کرنا مقصد کیوں نہ ہو، زمین حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں کی شان و شوکت کو باقی رکھنا ہے تاکہ کل کو اللہ کا دین وہاں نافذ ہو سکے، وہ بھی شہید ہے۔ اس تعریف کے تحت انگریز جب ہندوستان میں آئے تو مسلمانوں کی شان و شوکت کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے اور مشنریز پھیلانے کے لیے اور کرسچنزم کو اور عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے اس تمام مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جو ریاست میسور یعنی کرناٹک ہی کے ہیں، آپ نے پورے ہندوستان کو بیدار کرنے کی کوشش کی، جس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، غیر منقسم ہندوستان کی، اور آپ زمین بچانے کے لیے بھی آپ کی موت ہوئی، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ انگریز کی سازش فیل ہو جائے اور مسلمانوں کی شان و شوکت باقی رہے تاکہ یہاں اور کوئی دینی کام اور اسلام کا کام وغیرہ ہو سکے۔ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات انشاءاللہ کبھی وقت آنے پر مستقل بیان کیا جائے گا، وہ اس تعریف کے تحت، اور بحر الرائق کی نے جو بات لکھی ہے صاحب کنز الدقائق کی شرح میں، تو صاحب بحر الرائق کی عبارت کے تحت تو حضرات فقہا کی اس وسعت نظر کے تحت حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ اختلاف رکھتے ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں بھائی وطن کے لیے لڑے، تو ان کی نظر اسلامیات کے علوم پر یا گہری نہیں ہے یا ان کے اوپر غلبہ اسلام کا ایسا غلبہ ہے کہ وہ دوسروں کو شہید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خالص اسلام کے لیے جنگ کرنے والا قتال فی سبیل اللہ، اس کا مرتبہ ہی بہت بلند ہے، وہ شہادت حقیقی ہے، بقیہ سب شہادت حکمی ہے۔ اور کوئی آدمی افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، ظالم بادشاہ کے سامنے افضل جہاد حق بات کہنا ہے، بعض روایت میں کلمۃ عدل ہے، تو اس میں اگر وہ کوئی کسی کو ظلم سے اگر وہ اس بادشاہ نے اس کو تکلیف دیا اور وہ مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ اسلام کے 3 بڑے بڑے جنرل جو پہلی صدی میں جو بہت کچھ علاقے کو فتح کر سکتے تھے، جیسے محمد بن قاسم، طارق ابن زیاد جو فاتح اسپین ہے، محمد بن قاسم جنہوں نے سندھ کا علاقہ فتح کیا ہے، اور موسیٰ ابن نصیر جو افریقہ کو فتح کیا، اس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے مسلمان بادشاہوں میں سلیمان بن عبد الملک جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا، اس نے ان تینوں کو ضائع کر دیا، ورنہ یہ لوگ جو دنیا میں اس میں جو ہے کو فتح کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور اسلام کا غلبہ ان کے خون میں رچا بسا تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، چاہے نظام خلافت کا نہیں تھا، بادشاہت کا تھا، لیکن ان لوگوں کا مقصد وہی تھا۔ تو ویسے ہی بعض جنرل ہمارے ایسے، تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی ایک دینی مقصد
تھا، یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے بہرحال. اور آزادی کے موقع پر ہمارے علماء نے جو شہادت پیش کی ہے اس کے اندر شاملی کا میدان اور دیوبند سے لے کر دلی سے لے کر دیوبند تک تقریباً ہر 10 میٹر پر جن لوگوں کی شہادت ہے، تو انشاءاللہ کبھی آزادی کے موقع پر ذکر ہے تو اس کا بھی بیان کریں گے، اور کبھی ٹیپو سلطان پر بھی بیان کریں گے. اب یہاں اقسام شہداء کو بیان کرنا تھا، اور خاص طور سے یہ کورونا کے اندر جو شہید ہوئے، جیسے ایک بہت بڑی تعداد اس کے اندر مری، پھر بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کم ہے، شفا ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دوسرا کورونا یا یہ کہ 70% اس سے مرنے کے چانس، یہ سب جو ہم پر آفتیں آ رہی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہر بے ایمان کو ایمان کی توفیق دے، بے عمل کو عمل کی توفیق دے، اور ہم کو خالص اسلام کے تحت دین کا کام، یعنی غیر مسلم کو ایمان کی دعوت اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلط نظریات پر قائم ہے یا غلط عقائد میں ہیں یا غلط مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اسلامی فکر اور اسلامی عقائد اور اسلامی سوچ عطا فرمائے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عمل توفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین، آپ روبرو ہیں پراسرار آواز سے. ہمارا یہ چینل اقرا فاؤنڈیشن ایک دینی و علمی چینل ہے. اقرا فاؤنڈیشن کی ترقی و منزلت آپ کے تعاون پر منحصر ہے، لہذا سبسکرائب، لائک، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں. فقط دعاؤں کا طالب، آپ کا خادم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.